کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ محتاط انداز میں حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی، بات تو اس کو امیر المؤمنین کا بھی لفظ کہتے ہیں، چلو اس حد تک نہ صحیح۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعدلوا هو اقرب للتقوى، وقال اللہ تبارک وتعالی ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا۔ شریعت مطہرہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف کا حکم دیتی ہے۔ جب معاشرہ عدل و انصاف پر قائم ہوتا ہے وہ ترقی پاتا ہے۔ اگر ایک کافر حکمراہی کیوں نہ ہو، اگر وہ عدل و انصاف کرتا ہے تو وہاں ترقی ہوتی ہے، لیکن اگر بھی عدل و انصاف سے کام نہ لیں تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں بہت سارے شعبوں میں افراط اور تفریط پایا جاتا ہے، اسی ہم سب کو چاہیے جب بھی کوئی رائے قائم کریں اس رائے کے اندر ہم انصاف کریں اور اس رائے میں استخارہ بھی کر لیں، بار بار استخارہ کریں کہ کہیں انسان سے غلطی نہ ہو جائے، اور استخارہ کرنے کے بعد پھر رائے قائم کریں۔ قرآن و سنت کی بہت ساری تعلیمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات گرامی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہمیں اس بات پر متوجہ کرتے ہیں کہ ہم حق بات کہیں۔ آج کے دور میں حق بات کہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی حق کہنا چاہیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْعَدْلِ أَيْنَ كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ ہم حق بات کہیں گے اور اس میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اصل میں انسان حق بات کہنے سے بعض اوقات اس سے بھی گھبرا جاتا ہے، ملامت کریں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ حق بات کہنے سے اس سے بھی گھبرا جاتا ہے کہ کسی سے دشمنی ہے تو وہاں وہ حق بات نہیں کہتا، حق کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ ایک کربلا لال مسجد اور جامع حفصہ میں بیتی ہے، اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ جب ایسے حالات سخت ہو جاتے ہیں تو وہاں لوگ سے کام لیتے ہیں۔ تو یہاں جو کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا ہے، یقیناً وہ ظلم و زیادتی ہے، یقیناً ایک عظیم سانحہ ہے، لیکن وہاں بھی اس کربلا کو لے کر لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے میں نے آج کا جمعہ اس لیے رکھا تھا کہ میں اس موضوع رائے دینا چاہتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے اس پر بہت سارا غیروں کی طرف سے تو ہے ہی ہے، اپنوں کی طرف سے بھی لان تان ہوگی، لیکن اس کی فکر نہیں ہے۔ میں نے وہ بات کہنی ہے جس کے جواب میں نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے۔ مجھے اس سے کوئی خوف نہیں ہے کہ دنیا والے ہمارے مخالفین کیا کہیں گے اور بہت سارے اپنے بھی کیا کہیں گے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں نے وہ بات کرنی ہے جس کا میں نے اپنے رب تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اور اس بات
اپنی تحقیق اپنی بساط کے مطابق کی بھی، اور پھر اس کے بعد بارہا استخارہ بھی کیا، اور استخارے کے بعد پھر رائے قائم کر رہا ہوں، تحقیق بھی کی اور استخارہ کی بھی۔ تو میں نے چند سوالات کل دیے تھے، ان سوالات کو سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت میں ملوث ہے؟ تو اس بارے میں اور شرح صدر اس بارے میں یہ ہے کہ یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی شہادت میں ملوث نہیں ہے۔ ان کے دور میں ضرور ہوا ہے، لیکن وہ اس میں ملوث نہیں ہے، اور یہ کربلا کے اندر واقعہ ہوا ہے، اور اس میں کوفی شامل ہوئے، اور یہ لوگ پہلے بھی انہوں نے بڑے مسائل پیدا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا جو لبادہ اسلام کا اوڑے ہوئے تھا، اور اس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا اور ان کو شہید کرایا۔ اس کے بعد یہی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے، اور پھر مسائل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعات ہوئے، اور وہ المناک اور کربناک واقعات تھے۔ تو یہاں جو میری رائے ہے، اور مجھے اس پہ شرح صدر ہے، یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی ساتھیوں کی شہادت میں ملوث نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کیا یزید فاسق فاجر تھا؟ تو اس بارے میں میری رائے یہ ہے، جو میں نے تحقیق بھی کی ہے اور اس پر استخارہ بھی کیا اور بارہا استخارہ کیا ہے، کہ یہ جو رائے ہمارے اپنے بھی قائم کرتے ہیں کہ یزید کو فاسق فاجر کہتے ہیں، یزید فاسق فاجر نہیں تھا۔ یزید کو فاسق فاجر کہنا اور یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہمارے اعتبار سے دیکھا جائے، ہم جس کیفیت میں ہیں آج کے علماء اور ہم، ان کے ساتھ تو 10 القاب لگا دیے جاتے ہیں، اور یزید کو لعنتی کہا جاتا ہے، فاسق فاجر کہا جاتا ہے۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ کہا یہ جائے گا کہ دیکھیے ان کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی عظیم جو ساتھی ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اہل بیت، یقیناً یہ المناک واقعہ ہے۔ لیکن جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آمنے سامنے جنگیں ہو رہی ہیں، یہاں تو یزید خود اس جنگ کا حصہ نہیں ہے، آمنے سامنے جنگ نہیں ہو رہی، لیکن وہاں آمنے سامنے جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں آمنے سامنے جنگیں ہوئی، تو وہاں ہم کبھی بھی احتیاط نہیں چھوڑتے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کم از کم حضرت اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لگاتے ہیں۔ ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اختلاف ہوا ہے، لیکن ہمیں احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے۔ محمد ابن حنفیہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں یزید کے پاس رہا، وہ نماز کا، صوم و صلات کا پابند تھا، اور وہ فاسق فاجر نہیں تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر فاسق فاجر ہوتا تو صحابہ اکرام کی بڑی جماعت ان کے ہاتھ پر یہ پہلی صدی جو ہے وہ صدی چل رہی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، ثم پہلے قرن چل رہا ہے، اس میں یہ امیر بنائے گئے، اور اس کے بعد صحابہ اکرام ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، تو کیا کہا جائے گا کہ وہ فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے تھے؟ آج کا کوئی نیک صالح متقی عالم، مجاہد عالم کسی فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگا، اس کی اتنی جرت ہے، تو صحابہ اکرام جو تھے ہی مجاہد،
ان کی زندگی جہادوں میں گزر رہی تھی، تو کیا ان سے یہ امید کر لی جائے کہ وہ کسی فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے؟ اور بعض لوگ تو آگے بڑھ جاتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ کہنا کہ یزید فاسق فاجر تھا، یہ غلط ہے۔ یزید صوم و صلات کا پابند تھا اور نیکی اور تقوی کے راہوں پہ چلتے تھے۔ اختلاف رائے ہوئے، جیسے اختلاف رائے حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوئے، تو ہم حدود کو سامنے رکھتے ہیں اور اس سے تجاوز نہیں کرتے، تو یہاں بھی ہمیں حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ کہ کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ تو میری اس پر جو ہے شرح صدر بھی ہے اور تحقیق بھی ہے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ان کی پھوپھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ایک عظیم صحابی کے بیٹے ہیں، خود تابعی ہیں، قسطنطنیہ کی جنگ میں خود کمانڈر ہیں، تو اس لیے لعنت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم تو عدل و انصاف کا دامن تھامتے ہوئے، جو جنرل پرویز مشرف تھا، حالانکہ وہ فاسق فاجر تھا، اس کی داڑھی نہیں تھی، وہ نمازی نہیں تھا، پرہیزگار نہیں تھا، وہ ہم سب کے سامنے وہ ڈانس کرتا نظر آتا تھا، کون نہیں جانتا، لیکن ہم اس پر بھی لعنت کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے، نہ میں نے کبھی لعنت کی ہے۔ لعنت کرنے کا ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ لعنت کرنے کا نہیں ہے۔ جب ہم ایسے بڑے ظالم کو، جو اپنے وقت کا انتہائی درجے کا ظالم تھا جنرل پرویز مشرف، اس پر لعنت کرنا صحیح نہیں سمجھتے، اس پر لعنت کرنا صحیح نہیں سمجھتے، تو یزید پر بھی نہیں سمجھتے۔ باقی ہے کہ اس کے بعد ایک سوال ہے چوتھا، کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے۔ وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی، بات تو اس کو امیر المومنین کا بھی لفظ کہتے ہیں، چلو اس حد تک نہ صحیح، لیکن کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ اصل میں شیعت کی ساری جو بنیاد ہے صحابہ کرام پر سب و شتم کی، وہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام پر سب و شتم کی بنیاد یہاں سے رکھتے ہیں، کیا کہ یزید کے کربناک واقعہ کربلا ہوا، وہ کہتے ہیں جی ہوا، تو یزید پھر لعنتی ہے۔ ہم لوگ بھی عدل سے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاں لعنتی ہے، فاسق فاجر تھا۔ جب وہ فاسق فاجر لعنتی تھا تو صحابہ کرام ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں ہوئے، بیعت توڑی کیوں نہیں؟ اب ہم اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا، اب ہم دائیں بائیں کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، کسی کی محبت میں یا کسی کی دشمنی میں عدل و انصاف سے آگے جو ہے دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے۔ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ مجھ جیسے کروڑوں عبدالعزیز ان کی پاؤں کی خاک نہیں ہو سکتے۔ اگر مقابلہ آئے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے لاکھوں کروڑوں اربوں درجہ اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں، لیکن بات کی جائے گی تو عدل و انصاف کی جائے گی۔ کسی کی دشمنی سے بھی عدل و انصاف چھوڑنا صحیح نہیں، اور کسی کی محبت میں عدل و انصاف چھوڑنا۔ بعض کہتے ہیں دیکھیے جی حضرت حسین کا رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں کہاں اور حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہاں ان کے مقابلے میں، تو ہم نے کہا بالکل صحیح، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کسی کا درجہ عظیم ہے تو اس کی وجہ سے ہم بات عدل و انصاف کی نہیں کریں گے، بات ہمیں عدل و انصاف کی کرنی چاہیے۔ ایسے جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، ہم سوچیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں دو بدو جنگ ہوئی، مقابلے ہوتے رہے، لیکن کیا ہم حضرت معاویہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے، احتیاط کرتے ہیں. تو یہاں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیعوں نے کیا، کسی نے بھی کیا، لیکن جو ہے اس وقت، اب چونکہ میں اپنی رائے قائم کر چکا اس لیے میں وہ لیا کروں گا اپنی رائے قائم، اس سے پہلے کبھی نہیں کہا، اب اس کے بعد یہی کہیں گے جو لفظ کہیں گے چاہے دنیا کچھ بھی کہے. تو سوال یہ ہے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو میں سمجھتا ہوں، اور میرا اس کو شرح صدر بھی ہے، کہ اس وقت کے جو حالات تھے، چونکہ جو جنگیں ہو جاتی ہیں، جنگوں میں بدلے لینے مشکل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائیوں نے شہید کیا، تو حضرت علی سے بھی یہی مطالبہ تھا کہ آپ حضرت شہید کرنے میں شریک ہے. وہ بہت بڑی جماعت تھی، اس پوری جماعت سے قصاص لیں. تو جماعتوں سے قصاص لینا جو ہے وہ بعض اوقات مصلحت کے خلاف ہو جاتا ہے. تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ ثالث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے فضائل کی انتہا نہیں، وہ ظلماً شہید کر دیے گئے، اور جن بلوائیوں نے شہید کیے وہ بلوائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل رہے، ان سے بدلہ نہیں لیا. یہاں حضرت علی کے لیے آپ جو عذر پیش کریں گے، یہاں ہم وہی عذر پیش کریں گے. باقی فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوں گے، فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہونے. اگر کسی کے دو بزرگ آپس میں اختلاف رائے کر رہے ہوں تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو لعنتی، فاسق، فاجر کہیں. ہم تو ان علماء کا بھی احترام کرتے ہیں جو سانحہ لال مسجد کے اندر، سانحہ لال مسجد اور کربلا لال مسجد کے اندر جنرل پرویز مشرف کی کابینہ میں، کربلا لال مسجد اور جامع حفصہ کے بعد بھی وہ اس کابینہ میں رہے. ہم ان کو لعنتی نہیں کہتے، فاسق فاجر نہیں کہتے. وہ کابینہ چھوڑ دیتے، اس کی ظلم کیا تھا اس نے، انہیں کابینہ اس کی نہیں چھوڑی، اسمبلیوں نہیں چھوڑی. جہاں آپ ان کے لیے تعویل کرتے ہیں تو یہاں بھی وہی تعویل چل جائے گی. تو میرا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ کم از کم اتنا ادب ہونا چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ. باقی اب ان کے فیصلے اللہ کی عدالت میں ہیں. اب یہاں سے اس چیز سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا جو ہوا. اگر حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگیں ہوئی تو وہاں کسی کو نعوذ باللہ ہم کفر تک یا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی معاملہ کس کے سپرد کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کریں گے. اور میں نے عرض کیا کہ وہاں حضرت معاویہ حضرت علی کی آپس میں سامنے جنگیں ہم کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا صحیح نہیں ہے. تو یہاں تو سامنے جنگ ہی نہیں ہو رہی. اور جبکہ بہت سارے اکابر کی یہی رائے ہے، اور میری بھی شرح صدر یہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے جانے والے کوفی اور ان کے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو ان کے جانے سے پہلے شہید کر دیا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے، آخر میں 3 باتیں رکھی کہ مجھے کسی جہادی مرکز پر پہنچنے دو. جہاد کے مرکز لڑ رہے ہوں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جہاد کا میدان نہیں ہے، یہ آپس میں اختلافی صورت ہے، جہاد کا میدان انہوں نے اس کو سمجھا نہیں. تبھی کہا مجھے جہاد کے میدان پر پہنچنے دو، یا مدینہ واپس جانے دو، یا یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں یا اس سے اپنے معاملات طے کر لوں. اگر وہ اس کو غلط سمجھتے تھے تو انہوں نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ تو یہاں شہید کرنے والے یہی شیعہ ہیں، اور شہید بھی کیا. اور اس کے بعد آج تک ساری عمارت جو قائم کرتے ہیں صحابہ پر سب کو اعوذ باللہ گالیوں کی، اور پوری عمارت جو بڑی عمارتیں قائم کی ہیں پوری دنیا میں،
اب تو ہندو بھی صحابہ کرام کو گالیاں دیتا نظر، اس نے میں نے ہندو کی کلپ سے کی، وہ کہتا دیکھو نعوذ باللہ وہ صحابہ کرام کو گالیاں دے رہا ہے۔ یہ گالیوں کی عمارت قائم کی گئی اس بنیاد پر کہ وہ فاسق تھا، شرابی تھا، زانی تھا، یہ سب کچھ غلط ہے۔ صحابہ کرام سے یہ امید نہیں ہے کہ ایک فاسق، فاجر، زانی، شرابی کے ہاتھ پر بیعت کریں، سے فاجر، شرابی، زانی ہو اور اپنی بیعت کو برقرار رکھیں اور اپنی بیعت نہ توڑ دیں۔ ہم صحابہ کرام سے یہ امید کر نہیں سکتے، وہ عظیم ہستیاں تھیں، وہ اللہ کی راہوں میں قربانیاں دینے والی تھی۔ تو اس سے میں نے اپنی رائے بتا دی کہ کم از کم یزید کو حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ ایک واقعہ حرہ ہوا ہے، کافی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جی حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، پیشاب کرتے تھے، لیدیں کرتے تھے، وہاں کی ہزاروں بچیوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ زنا کیا گیا، ان کے حمل ٹھہرے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آج کے دور میں دنیا میں کہیں کسی کو جرأت نہیں ہے کہ کسی مسجد میں گھوڑے باندھے۔ ہندوستان کے اندر، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، امریکہ کے اندر کہیں کسی کو جرأت نہیں ہے۔ ہم کمزور اور ضعیف ایمان والوں کے دور میں ہم جو 98%، 999% واہن کی بیماری میں مبتلا ہو کر جہاد چھوڑ چکے ہیں، آج کے دور میں کسی کو جرأت نہیں ہے کہ کسی عام مسجد کے اندر گھوڑے باندھ دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مسجد، تقدس والی مسجد میں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں گھوڑے باندھے جائیں اور وہاں ان کے ساتھ زنا کیا جائے؟ یہ ایسے ہی ہے۔ افراط و تفریط کیسے ہوتا ہے کہ میں لال مسجد کے سانحے کا عینی گواہ ہوں، جامع حفصہ کا عینی گواہ تو میں ہی ہوں خود۔ علامہ عبدالرشید غازی شہید ہو گئے اور کچھ ساتھی شہید ہو گئے، اندر میں تھا۔ میں نے آ کر باہر کتابیں پڑھی جو علماء نے لکھی اور بڑے بڑے اچھے علماء نے لکھی، میں نے دیکھا افراط و تفریط کی طرف چلے گئے۔ بعض جنرل پرویز مشرف کی دشمنی میں انتہا پر چلے گئے، یہاں تک کہہ دیا اتنی بچیاں اغوا ہوئی، امریکہ پہنچا دی گئی، فلاں جگہ پہنچا دی گئی۔ ہمارے علم میں تو ایسی ایک بچی بھی نہیں، الحمدللہ۔ بچیاں ساری ہماری، ایک بچی کو بھی کسی کی جرأت نہیں تھی کہ ہاتھ لگائے۔ طلباء شہید ہوئے، بچیاں کچھ چند شہید ہوئیں اور زیادہ زخمی ہوئیں، لیکن یہ کہنا کہ ان کو اغوا کیا گیا یہ غلط۔ لیکن کہ یہاں افراط و تفریط یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں ابھی زندہ موجود ہوں اور میری آنکھوں کے سامنے کربلا لال مسجد کے اندر 100 کتابیں لکھی جا چکی، اور اکثر کتابوں میں بہت سارے علماء بھی افراط و تفریط کے شکار ہو گئے، انہوں نے وہ باتیں لکھی جو حق نہیں تھی۔ تو آج سے 1450 سال پہلے، 1400 سال پہلے ایک واقعہ ہو رہا ہے، اس واقعے کے اندر منافقین بھی لکھنے والوں میں رائٹر شامل ہیں، اور شیعہ اور رافض بھی شامل ہیں، اسلام دشمن بھی شامل ہیں، اور اس کو لے کر ہمارے اپنے علماء بھی، اپنے لوگ بھی کہتے ہیں دیکھیں جی تاریخ میں لکھا ہے۔ ہماری یہ تاریخ حجت نہیں ہے، ہماری حجت ہے قرآن و سنہ، اور قرآن و سنہ کی تعلیمات یہ بتلاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تعریف بھی فرمائی، اور تابعین تبع تابعین کی تعریف بھی فرمائی، اور اپنے قرن کی تعریف بھی فرمائی، اور اس کے بعد 2 قرنوں کی اور بھی تعریف فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، عدل و انصاف اختیار کرنا ہوگا۔ باقی معاملات رب کریم کے ہاتھ میں ہیں، رب کریم نے کرنے ہیں۔ جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں ہم عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں کہ حدود سے تجاوز کرنے سے بچتے ہیں، یہاں بھی ہمیں حدود سے تجاوز کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس سے یہ کہنا کہ حرہ کے واقعے میں وہاں گھوڑے باندھے گئے یہ غلط ہے، اور عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی یہ بالکل غلط ہے۔ اب اس کے بعد آج پوری دنیا کے اندر صحابہ اکرام پر حملہ آور ہے۔ آج شیعوں کے ذاکر اور جاہل مولوی قرآن و سنہ کی غلط تعبیر و تشریح کر رہے ہیں جو ناجائز اور حرام ہے۔
اگر پوری دنیا میں یا پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ ہوتا تو خود ہی قاضی اس کو بلا کر پکڑ لیتا۔ ہمارے ہاں انگریز کے پڑے ہوئے سارے کے سارے جج ہیں، انہیں قرآن و سنت کا خود پتہ نہیں، اور جی کہتے ہیں رائے کی آزادی ہے۔ بھئی رائے کی آزادی کیا پاکستان قانون کی اور پاکستان کے آئین کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ ہر کوئی من مانی تشریح کر لے؟ آپ کہیں گے نہیں یہ آئین ہے، قانون ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے آئین کو اتنا تحفظ حاصل ہے جو ایک انسانوں کا بنایا ہوا ہے، پاکستان کے قانون کو اتنا تحفظ ہے جو انگریزوں کا بنایا ہوا ہے کہ اس کی کوئی من مانی تشریح نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو وہ مجرم ہوتا ہے، وہ اس کو سزا ملتی ہے، تو ایسا کیوں ہے کہ قرآن و سنت کی جو جائے من مانی تشریح کرے؟ آپ ذاکروں کو دیکھیں، ذاکروں کو دیکھیں، من مانی تشریح کر رہے ہیں۔ ایک میں نے دیکھا کہ آج صبح ہی بہت زیادہ آج کل کلپ چل پڑے ہیں، ایک ذاکر کہہ رہے ہیں عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو سوال یہ ہے، یہ جو تم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عبادت اس کو قرار دیا، ان کو دیکھنا عبادت ہے، یہ کس مفسر نے لکھا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھا ہے، کسی مفسر نے لکھا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت کے معنی یہ ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا، عبادت کے معنی بندگی کے ہیں، اطاعت کے ہیں، فرما برداری کے ہیں، اور اس میں عبادت کی بہت ساری اقسام ہیں، قولی بھی ہیں، فعلی بھی ہیں، اور بہت ساری عبادت کی اقسام ہیں۔ بعض علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فقہ القلوب، ایک بہت پیاری کتاب ہے، اس کا ایک باب میں نے صبح ہی دیکھا، یہ جب کلپ تو اس میں فقہ العبادات کے نام سے ایک باب قائم کیا ہے۔ انہوں نے کہا عبادت کیا ہے کہ تمام ان چیزوں کو ماننا جس کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، یہ عبادت ہے۔ تمام ان چیزوں سے بچنا جن سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا، یہ عبادت ہے۔ تمام ان چیزوں کو 200 صفات حمیدہ ہیں، ان میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ذکر بھی ہے، جہاد بھی ہے، اور امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، دعوت الی اللہ بھی، تفکر بھی ہے۔ تفکر ساعۃ خیر من عبادت سنۃ، فرمایا اللہ کی کائنات پر غور کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور تمام صفات مذمومہ سے بچنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہاں ہر ایک کو اختیار دے دیا گیا ہے، ہر ذاکر، خود ایک شیعہ عالم کا بیان ہے کہ جی یہ 35 لاکھ روپے ریٹ چلا گیا ہے ان کی 10 مجلسوں کا، تو ایک مجلس کو 3.25 لاکھ تو ہو گئی، کہ 3.25 لاکھ کے قریب ایک مجلس ان کو مل کا ہے۔ جتنا دین کو نقصان پہنچاؤ، اور ان کے ذاکروں کے مولویوں کے بیان سنیں، نماز کے فضائل پر، نماز کی ترغیب پر بیان نہیں، روزے کے فضائل اور ترغیب پر بیان نہیں، حج کے فضائل اور ترغیب پر بیان نہیں، پگڑی کے فضائل پر بیان نہیں، دعوت اللہ کے فضائل پر بیان نہیں، صبر کے فضائل پر بیان نہیں، شکر کے فضائل پر بیان نہیں، عادل کے انصاف کے فضائل اور فوائد پر بیان نہیں، 200 صفات حمیدہ پر بیان نہیں، 150 صفات مذمومہ پر کوئی بیان نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام پر، حضرت ابو بکر صدیق پر لعن طعن نظر آتا ہے۔ آج میں نے صبح ایک محنت شروع کی، میں نے کہا انشاءاللہ اس پر الگ بیان کروں گا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے غزوات نکالے ہیں، سارے غزوات۔ غزوہ بدر، اس میں کتنی تعداد تھی؟ اس میں کوئی شیعہ نہیں تھا۔ غزوہ بدر، اور یہ تقریباً 61 میل کا سفر کیا ہے۔ میں نے یہ تھوڑی سی ترتیب دینے شروع کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں شیعوں سے سوال کرتا ہوں، 27 غزوات میں میرے آقا نکلے، آپ کے دائیں بائیں کون تھے؟ آپ کے ساتھ لڑنے جہاد کرنے والے کون تھے؟ کوئی ایک بھی شیعہ تھا؟ پوچھو ان شیعوں سے، ایک بھی نہیں تھا۔ تم آج باتیں بناتے ہو۔ صحابہ اکرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ
ہر جہاد میں، ہر غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں رہے ہیں۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ خیبر ہو، اللہ اکبر، ان کی عظیم داستانیں ہیں۔ آج ہی میں صبح پڑھ رہا تھا غزوہ احد، جس میں وقتی اعتبار سے تھوڑی پسپائی بھی آئی، کفار کی طرف سے کوئی 18 ان کے بڑے بڑے جنگجو آئے ہیں، اور ان کو مقابلے میں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے مستانے گئے ہیں اور سب کو قتل کیا ہے۔ تو وہاں اس مقابلے میں جو جنگجو آ رہے تھے کفار کے، تو ان کی کوئی شیعہ موجود تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے؟ صحابہ اکرام تھے۔ اور ایک صحابی بعض اوقات 70 زخم کھا رہا ہے، 70 زخم کھا کر۔ ایک صحابی کے متعلق میں نے پڑھا غزوہ احد کے اندر کہ 70 زخم آئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جاؤ۔ 70 زخم کھا کر، اللہ اکبر، ایسی موت ہمیں کہاں مل سکتی ہے؟ 70 زخم میرے آقا کے دین کے لیے، میرے آقا کے تحفظ کے لیے صحابی کھائے، اور پھر آتا ہے اور ان کو قریب لایا جاتا ہے تو آپ کے قدمین مبارک پر اپنا سر رکھ کے دیتا ہے۔ ایسی عظیم ہستیاں، اور تمہارا کام یہ رہ گیا کہ ان کو بکواس کرو، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل الگ لاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے غزوات، کتنے سریے ہوئے، ہر غزوے اور سریے میں کتنے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، اور کتنے شہید ہوئے، اور ان میں کوئی شیعہ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کتنے غزوات ہوئے، کتنے صحابہ شہید ہوئے، کوئی ایک شیعہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق کا دور، حضرت عثمان غنی کا دور، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، ان سارے ادوار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی شہید ہو رہے ہیں، سینکڑوں میلوں کا سفر کر رہے ہیں، ہزاروں میلوں کا علاقہ مربع میل فتح کر رہے ہیں، اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں لاکھوں مربع میل کے علاقے فتح کیے۔ اس میں کوئی ایک شیعہ بتا دو کہ ایک شیعہ شامل ہوا۔ اور آج کل کے دور میں بھی سوویت یونین کو شکست دی تو صحابہ اکرام کے دیوانوں مستانوں نے سوویت یونین جس کا نقشہ دیکھتے، بہت بڑا نقشہ تھا، کوئی 10-11، اگر اس کو شکست دی ہے تو صحابہ اکرام کے دیوانوں مستانوں نے شکست دی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی 45 ملکوں سمیت تو آئے، اور پوری اسلامی ملکوں کے ظالم حکمرانوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، ان کے مقابلے میں نہتے مجاہدین اٹھے، تو وہ کون تھے؟ وہ صحابہ اکرام کے دیوانے مستانے ہی اٹھے، اور طالبان نے اٹھ کر ان 45 ملکوں کو شکست دی، اور ان کو پوری دنیا میں عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا۔ آج بھی کشمیر کے اہل سنت والجماعت کے مجاہدین نظر آئیں گے، فلسطین میں نظر آئیں گے، اہل سنت والجماعت کے مجاہدین نظر آئیں گے، پوری دنیا میں اگر قربانیاں دی ہیں تو الحمدللہ انہوں نے دی ہیں۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ بنی قینقاع ہو، غزوہ صفیق ہو، غزوہ غطفان ہو، غزوہ بحران ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ حمراء الاسد ہو، غزوہ بنو نذیر ہو، غزوہ ذات الرقاع ہو، غزوہ بدر جو ہے 2 مرتبہ ہوا ہے، غزوہ دومت الجندل ہو، غزوہ مریسی ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ بنی لحیان ہو، غزوہ الحدیبیہ ہو، اور غزوہ ابوا ہو، غزوہ بوات ہو، غزوہ عشیرہ ہو، غزوہ بدر اولا ہو، اور اس کے بعد ایک بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریے روانہ کیے جنگوں کے لیے، صحابہ اکرام، ان میں بڑی بڑی تعداد صحابہ اکرام کی گئی ہے، اللہ کی راستوں میں شہید ہوتی رہی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، پوری دنیا فتح کی، جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے لہرائے، کا ایک کام رہ گیا، ان کو کیا نہیں دیتا نظر آتا ہے۔ اس کا واحد حل ہے، اس کا واحد حل ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کیا جائے۔ جب رب کی زمین پر رب کا نظام ہوگا، کسی شیعہ کو، کسی ساکر کو، کسی ان کے مولوی کو جرأت نہیں ہوگی کہ قرآن و حدیث کے غلط معنی اور مطلب بیان کرے، کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ پوری دنیا کے اندر سینہ کو بھی کر سکے۔ یہ حرام اور ناجائز ہے، اور ماتم اور تعزیہ اور دلدل اور زلجنا نکال سکے، لیکن مسلم
मुकद्दमा का खड़ा होना पड़ेगा। आज अल्लाह की कसम पाकिस्तान के अहले सुन्नत वल जमात के उलमा अगर सिर्फ फैसला कर लें और एक एक डंडा ले लें, अल असा लिमन असा, कहें रब की ज़मीन पर रब का निज़ाम होगा, किसी को जुर्रत नहीं है कि कुरान और सुन्नह को नाफिज न करे, और ये कहें कि हम रब की ज़मीन पर मातम जो शरअन नाजायज़ और हराम है नहीं होने देंगे। और ये सुलझना इस्लाम के जो है वो तक़द्दुस को शायर की तौहीन है। इस्लाम सब्र सिखाता है, उसकी ये तौहीन हो रही है, हम इसको नहीं। एक एक डंडा ले लेना कोई नज़र ही कोई नहीं आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन हम जी मुकदमा करेंगे, हम इन अंग्रेज़ निज़ामों में जाके अपीलें करेंगे, हम मुज़ाहिरे करेंगे, हम रैलियाँ निकालेंगे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने रैलियाँ नहीं निकाली थी, ग़ज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, आपके साथी शहीद हुए थे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है के बाद भी सहाबा किराम ने पूरी दुनिया में फ़तह के झंडे गाड़े थे, कुरान और सुन्नत को नफाज किया था, तो रैलियों से नहीं किया था, और मिलियन मार्चों से नहीं किया था, वो जिहाद के ज़रिए किया था। रब की ज़मीन पर रब के निज़ाम के लिए पूरी दुनिया में जिहाद करना होगा, और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करना होगा। न फिर कोई जुल्झना निकलेगा, न मातम होगा, और न कोई जंजीर सरी होगी, न सहाबा किराम पर किसी को बकवास की जुर्रत होगी। एक एक काजी खुद पकड़ के उसका इलाज कर देगा। यह अंग्रेज़ का निज़ाम है, मिन्नतें करते हैं आप मुकदमा दर्ज करें। मुकदमा दर्ज करने की क्या ज़रूरत है? कुरान और सुन्नत के निफाज की फ़िक्र करो, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम होगा। ऐसे ये बिलों में घुस जाएंगे कि इनका पता ही नहीं चलेगा। सहाबा किराम के दौर में किसी को जुर्रत थी ऐसी बातें करता, कुरान के गलत सलत माने बयान करता? इससे ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम की फ़िक्र करने वाले बन जाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।